اور ہم نے سنا ہے کہ ابھی 2028 میں بھی اسلامک بینکنگ سسٹم لاگو ہو جائے گا پاکستان میں اور کنونشنل بینکنگ ختم ہو جائے گی. لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو اسپاٹ پہ آپ ایکسچینج ریٹ تیار کرتے تھے اور جو فیوچر میں کرتے تھے اس میں فرق ہوتا تھا. فیوچر میں زیادہ آپ کو ملتے تھے. 1 کلو آپ نے مجھ سے لی تھی, اب میں نے کہا 1.25 کلو دے دینا, آپ نہیں دے سکے, مہینے گزر گئے تو وہ 3 کلو تک پہنچ گیا, 4 کلو, اب تو آپ کی استطاعت سے باہر ہو گیا. دیکھیں اگر آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ سمپل انہوں نے کہا کہ جی ٹریڈنگ یا بے جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے, ربا حرام ہے. تو پرویز صاحب یہ بے اور بے معجل میں کیا فرق ہے؟ لیکن بے معجل کو استعمال کر کے کسی کو آپ معاشی غلام بنا لیں وہ اس کی آپ کو اجازت نہیں. انٹرسٹ حرام نہیں ہے بینکنگ میں, بینکنگ از پرفیکٹلی فائن. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ڈاکٹر بلال صدیقی ہے اینڈ ویلکم ٹو اسٹیم کنیکٹ. آج ہم ربا اور اس سے لنکڈ مسائل اور اسلامک بینکنگ کے مسئلے کے اوپر کچھ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک بینکنگ کے ایکسپرٹ مسٹر پرویز سعید صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا ایکسپرٹیز ہیں اور ان کا کیا ایکسپیرینس, اور یہ کن کن اداروں میں اور کہاں کہاں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ربا اور اس کے مسائل اور اسلامک بینکنگ کیا ہے. السلام علیکم پرویز سعید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو اسٹیم کنیکٹ. تھینک یو ویری مچ. سر, ہم آپ کی ایکسپیرینس اور جتنے بھی آپ کا جو کانٹیکسٹ ہے لنک ود اسلامک بینکنگ اس سے تو آگاہ ہیں, لیکن اگر آپ بتانا چاہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ کی ایکسپرٹیز کس حد تک واسٹ ہے. دیکھیے میں اسلامک بینکنگ کے شعبے سے تقریباً 20 سال سے منسلک رہا ہوں, اور اسلامک بینکنگ کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں میں نے کام نہ کیا ہو. میں نے اپنا کریئر اسلامک بینکنگ کریئر تھا ایک اسٹارٹ اپ سے, جو کہ پھر بعد میں ایک بڑا اسلامک بینک بن گیا. پھر میں نے UAE میں کام کیا 3 مختلف انٹرنیشنل بینکس کے ساتھ, اور ان کا اسلامک بینکنگ کا بزنس میں نے سیٹ اپ کیا. پھر وہاں سے میں واپس آیا پاکستان اور میں نے اسٹیٹ بینک جوائن کیا ایز دیر ڈائریکٹر فار اسلامک بینکنگ. میں پہلا ڈائریکٹر تھا ان کا, انہوں نے پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک میں ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا تھا جس کا میں ڈائریکٹر تھا. اور پھر وہاں سے ہم نے اسلامک بینک کی شروعات کی پاکستان میں اس کے, اور اسی کے ساتھ ہم نے اسٹیٹ بینک میں ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ بھی بنایا جس کا میں جنرل سیکرٹری رہا 6 سال تک. اس کے بعد پھر میں ایک اسلامک بینک کا چیف ایگزیکٹو بھی رہا. سو اسلامک بینکنگ کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں میں نے کام نہیں کیا ہو, تو اس وجہ سے میرا ایکسپوجر اس فیلڈ میں خاصا ہے. خاص طور پہ اسی وجہ سے ہم نے آج آپ کو مدعو کیا ہے, کیونکہ معاشرے میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ اور چیزیں پھیل رہی ہیں, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ربا اور اسلامک, خاص طور پہ اسلامک بینکنگ کیا ہے. اور آپ بھی اسلامک بینکنگ میں کافی عرصے تک منسلک رہے ہیں, تو کیا کرنٹ جو اسلامک بینکنگ سسٹم جو اب موجود ہے پاکستان میں, اور ہم نے سنا ہے کہ ابھی 2028 میں بھی اسلامک بینکنگ سسٹم لاگو ہو جائے گا پاکستان میں اور کنونشنل بینکنگ ختم ہو جائے گی, تو آپ کا کیا اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, اور کیا آپ کرنٹ اسلامک بینکنگ کے کانسیپٹ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک اسلامی بینک میں آیا تھا عقیدے کی بنیاد پہ. میرا عقیدہ یہی تھا کہ جی بے حل اللہ بے و حرم ربا, کہ بے تجارت حلال ہے اور ربا انٹرسٹ حرام ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف میں انٹرسٹ اور اس حرام کام سے نکلوں بلکہ معاشرے کو بھی اس سے نکالوں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں اس کے اندر آیا. لیکن جب میں نے سارا اس سب شعبے میں کام کیا تو مجھے لگا کہ اس میں کوئی چیز میں مس کر رہا ہوں, کچھ میں نے سمجھ میں نہیں آیا میرا عقیدہ. حالانکہ سب کا کہنا یہی تھا کہ جی سود حرام ہے اور ربا حرام ہے اور ربا سود ہے, تو سب چل رہا تھا. اسی زمانے میں یہ ہوا کہ میری توجہ کسی نے دلائی اور میں نے قرآن عربک بھی سیکھنا شروع کر دی. قرآن عربک اٹس ناٹ ایزی ٹو لرن, لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک طرح سے آپ کی شناسائی ہو جاتی ہے, اور وہ جو پردہ ہمارے اوپر پڑا ہوتا ہے سمجھ لیں بہت زیادہ رسپیکٹ کا, اور جس کی وجہ سے ہم سطحی طور پہ سمجھتے ہیں اور ثواب کے لیے میسج کو نہیں دیکھتے. لیکن جب آپ اس کی لینگویج سیکھنا شروع کرتے ہیں تو میسج تک پہنچنا شروع کر دیتے. تو مجھے لگا نہیں, یہ ہم نے کچھ مس کر دیا. پھر میں نے بہت اس پہ غور و خوض کیا, اور مجھے لگا کہ دیکھیں شریعہ اسکالرس نے جو اس کے اوپر جتنے بھی فتوے دیے ہیں یا جو بھی پوائنٹ آف ویو لیا ہے وہ شریعہ کے پوائنٹ, شریعہ مین اسلامک لا کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن
یہ جو اسلامک بینکنگ ہے یا بینکنگ ہے یا تجارت ہے، یہ تو اکنامکس کا موضوع ہے، اس کا یہ معاشی مسائل ہیں، ان کا شریعہ بیک اپ ہے، لیکن انالیسس دوسری طرح سے ہونا چاہیے. تو میں نے پھر یہ کیا کہ سارے اس ایشو کو اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے انالائز کیا. اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں آپ شریعہ ایڈوائزرز نے کیوں نہیں کیا؟ اسکالرز اتنے ہیں، اماموں نے ہمارے. میرا اگلا سوال یہی ہے کہ ٹھیک ہے، شریعہ اسکالر نے ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایز پر شریعہ، کیونکہ قانونی پیچیدگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پاس ہسٹری دیکھتے ہوئے، تو انہوں نے اکارڈنگلی ایک شریعہ لا بنایا جس میں اسلامک بینکنگ کو انٹروڈیوس کرایا. تو کیا آپ اس سے نہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ جو شریعہ اسکالرز یا جتنے بھی امام حضرات کو لے لیں، امام ابو حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، ان کے زمانے میں اکنامکس ایز اے سائنس تو آئی نہیں تھی. اکنامکس ایز اے سائنس تو آئی 1600s میں. تو یہ جتنے بھی فتوے اس پہ آئے یا جتنی بھی اس کے اوپر رولنگس آئیں، وہ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں آئی، کیونکہ وہ تو اب یہ آیا ہے. لیکن پھر بھی جو ہمارے ماڈرن اسکالرز ہیں، ایک تو ریلیجس اسکالرز کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو گزشتہ سے پیوستہ رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز پہلے بھی تھی، قرآن میں دیکھتے ہیں، سنت میں دیکھتے ہیں، حدیث میں دیکھتے ہیں، اور اگر ان سے ملتی جلتی کوئی چیز ملے تو پھر اس کی رولنگز اٹھاتے ہیں اور پھر ان رولنگز کو نئی چیز پہ اپلائی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اوپر تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو ہم نے انالیسس کیا ہوا تھا ساری تجارتی ایشوز کا فرام پوائنٹ آف ویو آف لا اینڈ ناٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف اکنامکس، وہی چلتا رہا اور وہی پریویل ہو گیا. لیکن اگر آپ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پکچر مختلف ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم جی بالکل، کہ وہ کیا آپ کو ایک فرق نظر آیا جو اگر ہم بینکنگ سسٹم کو کے نظریے سے دیکھیں تو کیا آپ کو فرق؟ دیکھیے، جب تجارت تھی شروع میں تو وہ تو بارٹر تھی. میرے پاس ایک چیز ہے تھوڑی زیادہ ہے، آپ کے پاس ایک چیز ہے تھوڑی زیادہ ہے، مجھ کو وہ چیز چاہیے جو آپ کے پاس تھی اور آپ کو وہ چیز چاہیے، تو ہم نے آپس میں اس کو ایک بدل لیا، ٹھیک ہے، کا ایکسچینج ہو گیا. پھر جو ہم نے یہ ہوا کہ آپ کے پاس تو وہ چیز ہے جو مجھے چاہیے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ کو چاہیے، لیکن ایک اور صاحب کے پاس ہے، تو میں نے ان سے لی اور آپ کو دے دی اور آپ سے لے لی. تو یہ تو ایک ایکسچینجز ہیں نارمل، اور یہ سیل کہلائے گی. ہاں، یہ سیل ہے. لیکن اب اس کو آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ یہ سیل کے ساتھ ساتھ ایک کانسیپٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. کہ جو کموڈٹی ہے وہ کموڈٹی تو ہے، کھجوریں ہیں تو کھجور تو ہیں، لیکن وہ کھجور میڈیم آف ایکسچینج بھی بن رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایکسچینج کر رہا ہوں، اس کو کسی اور کے ساتھ کسی اور چیز کے لیے ایکسچینج کر رہا ہوں، میڈیم آف ایکسچینج بن گئے. پھر اسی طرح آگے آپ چلے جائیں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس، میرے پاس کھجوریں ہیں، میں سمجھتا ہوں 6 مہینے میں شاید ان کی نہ ویلیو وہ رہے. آپ کے پاس نمک ہے یا چلیں سلور ہے جو میں سمجھتا ہوں سال چلے گی، تو میں آپ کے ساتھ ایکسچینج کر لیتا ہوں تاکہ وہ آپ کی ضرورت ہے، آپ 6 مہینے میں کھجوریں استعمال کر لیں گے، میں وہ سلور لے لوں گا اور جب سال بعد جب بھی مجھے اس کی ضرورت ہوگی میں اس کو ایکسچینج کر لوں گا. تو اس سے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ایک کانسیپٹ اور کریٹ ہو گیا، اور وہ کانسیپٹ تھا اسٹور آف ویلیو. اچھا، پہلے میں نے میڈیم آف ایکسچینج کیا اور اسٹور آف ویلیو. یہ جو میں آپ کو کانسیپٹ بتا رہا ہوں یہ ڈیولپ ہوتے رہے ساتھ. یہ منی کے کانسیپٹ ہے. منی ایک کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. منی کا کانسیپٹ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. لیکن جب ہم تجارت کو قانون کے لحاظ سے دیکھ رہے تھے تو اس وقت منی کے کانسیپٹ کی اویئرنیس 1600 جب منی آیا ہے نا. منی تو کانسیپٹ بعد میں آیا، لیکن اب آپ دیکھیں تو یہ ہو رہا تھا اس وقت. پھر ایک تیسری چیز ہوئی. تیسری چیز یہ ہوئی کہ میں نے آپ سے اسپاٹ سیٹلمنٹ کر لیا. آپ نے مجھے ایک چیز دی، میں نے آپ کو دوسری چیز دی، ختم ہو گئی اسی وقت. پھر یہ ہوا کہ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کو دے رہا ہوں لیکن آپ جو مجھ سے سیٹلمنٹ کریں گے وہ کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے کے بعد کریں گے. ہو گیا. لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو اسپاٹ پہ آپ ایکسچینج ریٹ تیار کرتے تھے اور جو فیوچر میں کرتے تھے اس میں فرق ہوتا تھا. فیوچر میں زیادہ آپ کو ملتے تھے. اچھا، تو یہ جو زیادہ کی معاملہ تھا یہ صرف اور صرف یہ تھا کہ ٹائم ویلیو آف منی، وہ منی کا جو کانسیپٹ کریٹ ہو رہا تھا. اب آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں بیع معجل کو تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں دو چیزیں تھیں. ایک کموڈٹی تھی جس کا پرائس فکس تھا، اور ایک ٹائم ویلیو آف منی تھی، اس کا پرائس فکس نہیں تھا، وہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ کتنے ٹائم کے بعد آپ پیمنٹ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک تو ہو گئی آن اسپاٹ سیل، جس میں اسی وقت ہم نے سیل کی، آپس میں چینجز کموڈٹی ایکسچینج کری اور یہ ہو گیا اسی وقت. ایک ہوتا ہے ٹائم ویلیو کے ساتھ کہ میں آج آپ کو دے رہا ہوں اتنے ڈیٹس، اتنی کھجوریں، اور کل میں اگلی مطلب اس ایکسچینج میں اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو گندم دے رہا ہوں 1 کلو،
وہ آپ کو نہیں چاہیے, یا میرے پاس نہیں ہے گندم, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں 1 مہینے بعد گندم دوں گا آپ کو, ابھی آپ مجھے کھجوریں دے دیں, تو 1 مہینے بعد جو میں گندم دوں گا وہ آپ نے کہا کہ 1 مہینے بعد مجھے تم 1 نہیں 1.5 کلو دینا, تو یہ معجل بے معجل, یہ بے معجل ہے. لیکن اب یہ اس کے ساتھ دیکھیں اس وقت جو تھا اس کانٹیکس میں یہ ساری باتیں یہ نیچرل چلتی رہ رہی تھی, لیکن یہ جو میں آپ کو ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ منی ایک کانسیپٹ ہے, اور یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب ہمیں پاس یہ سائنس ہے, اکنامکس کہلاتی ہے, اب اس کو ہم اپلائی کر رہے ہیں اس زمانے پہ, تو پتہ چلا یہ 3 چیزیں آ گئی, منی ایک, اور جب حضور کے آنے سے کوئی بہت 100 سال پہلے تک یہ تینوں منی کے یہ تینوں کیریکٹرسٹک وہ اسٹیبلش ٹریڈ پریکٹسز, بے بھی تھی, بے معجل بھی تھی, سب جگہ یہ ایکسیپٹیبل تھی اور چل رہی تھی, اور حضور کے زمانے میں بھی یہ چل رہی تھی. تو پرویز صاحب یہ بے اور بے معجل میں کیا فرق ہے؟ بیسک فرق یہ ہے, بے جو ہے وہ اسپاٹ سیٹلمنٹ ہے اسی وقت, اور جو بے معجل ہے اس میں سیٹلمنٹ ایٹ اے لیٹر ڈیٹ. اور بے اور بے معجل میں کموڈٹی کا پرائس ڈفرینٹ ہوتا تھا, اور ڈفرینس اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ کموڈٹی 2 رولز کر رہی تھی. ایک رول تھا ایز اے کموڈٹی کا پرائس تو فکسڈ ہوتا تھا, دوسرا کموڈٹی کا رول تھا ایز اے منی کی پرائس ویری کرتی ہے ٹائم کے حساب سے, تو جتنی دیر بعد آپ کی سیٹلمنٹ ہوتی تھی وہ پرائس اتنا زیادہ ہوتا تھا, اور یہ اسٹیبلش پریکٹس تھی. اس زمانے میں تھا, حضور کے آنے سے بہت پہلے یہ پریکٹس اسٹیبلش تھی. حضور جب تشریف لائے اس کے بعد بھی یہ اسٹیبلش پریکٹس تھی, اور جب یہ ربا کی آیت ہے اللہ بیع و حرم ربا, تو یہ اب اس وقت بھی اسٹیبلش پریکٹس تھی. تو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ سمپل انہوں نے کہا کہ جی ٹریڈنگ یا بے جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے, ربا حرام ہے. اچھا بے کیا تھی؟ بے معجل, اور بے اور بے معجل دونوں کی بات ہو رہی تھی. بے ود ٹائم ویلیو اینڈ وداؤٹ ٹائم ویلیو دونوں حلال تھیں. اگر دونوں میں سے کوئی ایک حلال نہیں ہوتی تو پھر مینشن ہوتا کہ یہ نہیں, تو بے میں حلال تھی. ربا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں یہاں سے بڑا انٹرسٹنگ اگر آپ لاجک اور ریزن استعمال کریں. بے معجل میں ایشو یہ ہوتا تھا کہ کوئی صاحب آئے کسی کے پاس, تاجر کے پاس بحالت مجبوری, ان کو وہ کموڈٹی چاہیے تھی پرسنل, گھر میں فاقے ہیں, میں نے آپ سے کہا یار 1 کلو کھجور دے دو, معاملہ یہ چیریٹی کا ہے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے لو, لیکن آپ نے مجھے بے معجل کری کہ ٹھیک ہے آپ 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد مجھے 1.25 کلو دے دیجیے گا, جو کہ میرے لیے ممکن نہیں, لیکن میں مجبور ہوں, مجھے تو آپ سے لینی ہے. اچھا اسی وجہ سے میں نے لے لیا, اور آپ نے پھر وہ میں نہیں دے سکا, پھر آپ نے اور بڑھا دیا, تو اس طرح آپ نے مجھے انسلیو کر لیا اکنامکلی, یعنی آپ کو جکڑ لیا معاشی طور سے, جس کو آج کل کی زبان میں ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں. آپ نے مجھے ٹریپ کر لیا. اچھا اس کا مطلب یہ کہ وہ مطلب اب آپ کو 1 کلو آپ نے مجھ سے لی تھی, اب میں نے کہا 1.25 کلو دے دینا, آپ نہیں دے سکے, مہینے گزر گئے تو وہ 3 کلو تک پہنچ گیا, 4 کلو, اب تو آپ کی استطاعت سے باہر ہو گیا. اچھا اب آپ نے مجھے معاشی طور پہ ٹریپ کر لیا. آپ اگر قرآن کی دوسری آیتیں بھی دیکھیں تو جو قرض ہنسنے کا ذکر ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ جب اس طرح کوئی مجبوری میں آپ سے لیتا ہے تو آپ اس کو ٹائم دیں, نہیں دے سکتا تو اور ٹائم دیں, اور اس کے اوپر کوئی ریٹرن نہ دیں. اللہ میاں نے بھی کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ کاروبار کرے گا جس کو میں ملٹیپلائی کر کے واپس کروں, کہ مطلب یہ ہے کہ جب تم یہ کر رہے ہو, کیونکہ بے تو کاروبار تھا نا, تو جب تم قرض حسنہ دے رہے ہو تو وہ بے تمہاری میرے ساتھ ہے, اور میں تمہیں بہت ریٹرن دوں گا. تو بات یہ تھی کہ یہ لوگ جو تھے یہ استعمال کر رہے تھے بے معجل کو فار اے ڈیٹ ٹریپ, لوگوں کو معاشی طور پہ جکڑنے کے لیے. اچھا تو یہ جو بے اور بے معجل تو یہ اسٹیبلش پریکٹس تھی, اور یہ اسلام میں بھی الاؤڈ ہے, لیکن لوگوں کو مجبور کر کے زیادہ جکڑنا اور ان کو تو بے چیریٹی کے بجائے اسی طرح. ہاں قرآن میں بھی یہ ہے نا کہ وہ منع ہے قرآن میں. اچھا قرآن بیسکلی یہ ہوا کہ جب یہ اس کی ممانعت آئی تو تاجر حضرات نے کہا کہ بھئی کیا یہ تو بے ہی ہے نا, بے معجل کر رہے ہیں ہم, بے معجل تو الاؤڈ ہے. تو اس میں اس کے جواب میں قرآن میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت ایسی ہے جیسے جن کو شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بے اور ربا ایک ہی چیز ہے, کیونکہ وہی تھی نا بے معجل تھی, تو ان کا نہیں, حالانکہ بے حلال ہے, ربا بے معجل حرام ہے, بے حلال ہے اور ربا حرام ہے. اب اگر آپ کو اسٹرکٹلی اکنامک ٹرمز میں دیکھیں نا تو ایک سینٹنس بنتا ہے, اور وہ سینٹنس یہ ہے کہ ڈیٹ از الاؤڈ بٹ ڈیٹ ٹریپ از ناٹ الاؤڈ. یہ لاجیکل بات ہے, لاجک بات ہے کہ جی آپ ڈیٹ تو آپ بے معجل کریں, لیکن بے معجل کو استعمال کر کے کسی کو آپ معاشی غلام بنا لیں, وہ اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو پھر ربا کا مطلب یہ نکلتا ہے.
اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کانسیپٹ جب آپ کو اسٹیبلشڈ ہوا اوور دا ٹائم پریکٹس کر کے اور اسلامک بینکنگ کے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے اس سسٹم سے گزر کے، تو اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی میں ربا از حرام اینڈ بے اور بے موجل از الاؤڈ. ہاں ٹھیک ہے. تو بے موجل میں کیونکہ ٹائم ویلیو ہے تو آپ اس کے اندر سے لاجیکل یہ آپ نکال سکتے ہیں کنکلوژن کہ ٹائم ویلیو آف منی قرآن اٹ سیلف نے حلال کیا. اب اگر ایک چیز قرآن نے حلال کیا تو کوئی اس کو حرام کر نہیں سکتا. اللہ میاں نے تو اپنے نبی کو یہ پاور نہیں دی تھی، کسی اور کو کیسے دیتے ہیں؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ حرام کیسے ہو گئے؟ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. اگر آپ اکنامک روٹ کو فالو کریں نا، ہوا یہ کہ جس زمانے میں یہ آیت آئی اس زمانے میں بارٹر ٹریڈ تھی، کرنسی نہیں تھی. بہت سے لوگوں نے، بہت سے ممالک نے، بہت سے جو نے کرنسی بنانے کی کوشش کی تھی لیکن بنی نہیں. کرنسی کے اندر ایک اور چیز ہونی چاہیے. آج کل کی ماڈرن کرنسی کی جو ویلیوز ہیں اس میں اسے کہتے ہیں فنجیبلٹی. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک 100 روپے کا نوٹ ہے، آپ کہیں سے بھی کسی بھی 100 روپے کی گڈی سے ایک نوٹ نکال لیں تو ان کی ویلیو ایک ہی ہوگی. اچھا. لیکن چونکہ اس زمانے میں منی واز پلینگ دا رول آف منی تھا، کموڈٹی، تو کھجور کی ویلیو ایک کلو کی دوسرے کلو سے مختلف کوالٹی ہوئی، تو وہ فنجیبلٹی. ایون سلور اور گولڈ بھی جو تھے ان کی سکے میں ایشو یہ تھا کہ اس زمانے میں ویٹ سٹینڈرڈائز نہیں تھے اور پیورٹی لیول سٹینڈرڈائز نہیں تھی. تو ایک سکہ بھاری تھا، ایک سکہ ہلکا تھا، کچھ بھی ہو سکتا، تو ویلیو مختلف تھی. تو وہ کموڈٹی کے حادثے تھے، وہ کرنسی نہیں تھے. تو کرنسی بلڈ ہونے، کرنسی حضرت ابو بکر نے شروع کیا کہ جی اسلام میں، مسلمانوں میں انہوں نے شروع کیا بھائی کرنسی ہونی چاہیے. حضرت عمر نے شروع کیا کہ جی ویٹ سب سٹینڈرڈائز کرو. یہ مہم چلتی رہی. کوئی اباؤٹ 120 ایئرز لیٹر جب عباسیز کی حکومت تھی، عباسیز کی جب حکومت تھی تو اس میں ان کے ایک المنصور خلیفہ تھے. المنصور، ان کے زمانے میں ویٹ سٹینڈرڈائز ہو گیا، پیورٹی آف اسٹینڈرڈ گولڈ اسٹینڈرڈ ہو گیا، پیورٹی آف سلور اسٹینڈرڈ ہو گیا، اور اسلامی مملکت ایک بہت بڑے علاقے پہ پھیل گئی. تو ان کی حکومت بھی تھی. تو یہ تینوں چیزیں تھیں. تو اس کے بیسس پہ انہوں نے پہلی دفعہ اسلامی اسٹیٹ نے ایک کرنسی انٹروڈیوس کرا دی. اچھا ٹھیک. درہم اور دینار. اس سے پہلے ذکر قرآن میں بھی ہے لیکن اس سے پہلے درہم اور دینار کرنسی کے نام نہیں تھے. درہم اور دینار ویٹ تھا، جیسے تولہ اور ماشا. خیر انہوں نے کرنسی ایشو کر دی. اب جب انہوں نے کرنسی ایشو کی تو پھر سوال پیدا یہ ہوا کہ اس کے رولز کیا ہوں گے. حضور کے زمانے میں تو کرنسی نہیں تھی، بے کے تو رول تھے. بے کیا ہوگی، بے موجل کیا ہوگی، وہ تو سارے رولز تھے. تو اس زمانے میں پھر ابو امام حنیفہ تھے، مالکی تھے، حنبل اور شافعی بھی شاید اسی زمان آگے پیچھے تھے. خیر یہ لوگ بیٹھے، خاص طور پہ ابو حنیفہ اور مالکی بیٹھے، اور انہوں نے کیا کہ اس کا کیا رول بننا چاہیے. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کی یہ کس چیز سے ملتی ہے. وین دے لک بیک دے سیڈ کیا بے میں کیا تھا، ہم ایکسچینج کر رہے تھے نا، تو کرنسی میں کیا ہے، ایکسچینج ہو رہی ہے، کرنسی ود کموڈٹی. تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا اس کو لاجک کے بیسس پہ وہ رولز لگا لیں. اچھا پھر اب یہ میں آپ کو اپنا اوپینین دے رہا ہوں اور یہ آپ اپنے لاجک پہ دیکھیے کہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات. یعنی کہ اس وقت شریعہ اسکالر نے دیکھا کہ یہ جو بے موجل تھی نا، اس کی مس یوز ہو گئی تھی. مس یوز کیا ہوئی تھی کہ اس سے آپ نے اکنامکلی انٹریپ کر لیا تھا لوگوں کو. تو انہوں نے کہا اچھا اگر ہم یہ رول کرنسی نہ نکال دیں، راستہ ہی بند کر دیں، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. تو کرنسی میں بے موجل انہوں نے منع کر دی کہ آپ جتنی اگر 100 روپے دے رہے ہیں تو 100 روپے ہی واپس لیں گے، 100 کے 101 110 115 نہیں لے سکتے. بھلے ٹائم ویلیو 4 مہینے بعد وہ پے کر رہا. تو انہوں نے کیونکہ اس زمانے میں یہ ٹائم ویلیو منی کا کانسیپٹ نہیں تھا، وہ تو صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ جی ایک رستہ نکل گیا تھا جن سے لوگوں نے ربا کا رستہ بنا لیا تھا. اب ہم نے اس کو رستے کو کرنسی میں بند کر دیا. لیکن یہ بات بعد میں جب ہم اکنامکلی انالائز کر کے دیتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ بات تو صحیح ہے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. بٹ بانس کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، صرف بانسری تو نہیں بن رہی ہوتی نا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ بانسری کو بنانا بند کریں، بانس کو آپ حرام نہیں کر سکتے. اور دوسری بات فرام اے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کہ جو چیز اللہ نے حلال کی وہ کسی بھی وجہ سے کیسے ہم حرام کر سکتے ہیں. تو ٹائم ویلیو منی. اچھا پھر وہ یہ ہوا کہ اس میں بند کر دی انہوں نے ٹائم ویلیو منی. اب تجارت کمپلیکیٹڈ ہوتی گئی اور پھر یہ ایشوز آنا شروع ہو گئے کہ یار یہ کرنسی تو ہے آپ کے پاس ہے، آپ مجھے نہیں دے رہے، کیونکہ اگر 100 کی آپ کو 100 ہی ملنی ہے تو پھر آپ مجھے کیوں دیں، آپ اپنے پاس رکھیں، آپ مجھے نہیں دیں گے، وہ سرکولیشن میں نہیں آئے گی. تو تجارت بند ہو رہی تھی. تو یہ سارے ایشو آنے شروع ہوئے.
لیکن اور پھر آگے چل کے یہ ہوا کہ کسی کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے اور پیسے نہیں ہیں، تو ادھر سے پیسے لو. انٹرمیڈیری کا ایک رول ہو گیا. جب انٹرمیڈیری کا ایک رول ہوا تو بینکس آ گئے. اب بینکس نے وہ رول لے لیا. لیکن بات یہ تھی کہ اگر آپ ٹائم ویلیو آف منی کو نکال دیتے ہیں تو بینک کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے، کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹنس کا. اور اگر بینک ایگزسٹ نہیں کریں گے تو ماڈرن ڈے ٹریڈ یا اس زمانے کے بھی جو ٹریڈ تھے وہ چل ہی نہیں سکتی. تو یہ سارے ایشو آنے لگ گئے. تو یوزری اور ربا میں کیا فرق ہے؟ یوزری اور ربا ایکچولی سیم ہے، کیونکہ یوزری کا جو مفہوم بائبل میں ہے وہی ربا کا مفہوم قرآن میں ہے. سو دے آر دا سیم تھنگ ایکچولی، پریکٹیکلی آلسو سیم تھنگ. اینڈ اگر آپ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دونوں ایک چیز ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ نام مختلف تھا کیونکہ وہ پہلے آئی تھی ربا، اس کی ممانعت یوزری کی وہ الگ تھا. خیر، اب جب یورپ کی طرف آ جائے نا، کرسچنز وہاں تھے، ڈومینیٹ کر رہے تھے، رومن چرچ تھا، چرچ آف انگلینڈ تھا، وہ سب چل رہا تھا معاملہ. اب وہاں پہ کنگ ہینری III کے زمانے میں کرنسی آ گئی. کرنسی آئی تو وہاں پہ بھی وہی ہوا جو یہاں تھے کہ ان کے اولاد نے کہا کہ جی ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہو سکتی، نو بے معجل، یہ جتنے وہ کرو گے ٹائم ویلیو آف منی یوزری ہے. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. تو ان کا بھی کام نہیں چلا، نہ ادھر مسلمانوں کا پرابلم ہونا شروع ہو گیا، وہاں ان کو پرابلم ہونا شروع کیا. پھر یہ پرابلم بہت اسینچویٹ ہو گیا کنگ ہینری VIII کے زمانے میں. اچھا، کنگ ہینری VIII نے یہ کیا کہ اچھا یوں کیا کہ اس نے ایک کاؤنسل بنائی جس کے اندر 7 لوگ تھے. اس کے اندر 3 کلرجی کے لوگ تھے اور 3 ان کے اندر اکانومسٹ تھے، اور 7واں ایسا شخص تھا جو اکانومسٹ بھی تھا اور کلرجی. انہوں نے یہ کاؤنسل بنائی اور ان سے کہا کہ بھئی اس مسئلے کا حل بتائیں کہ یہ یوزری اگر ہم نے اسی طرح کرتے رہے، ہم نے کرنسی پہ کوئی ایڈیشن الاؤ نہیں کیا تو نہ بینکنگ چلے گی نہ ٹریڈ چلے گی، آپ بتائیں. تو اس کاؤنسل نے پھر یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، ہم ایک ریٹ بنائیں گے بیسڈ آن ٹریڈ پیرامیٹرز، جو ٹریڈ کے ملک کے ٹریڈ کے پیرامیٹرز. ٹریڈ تو حلال ہے نا، اس کے بنیاد پہ ہم ایک ریٹ نکال دیں گے جو ٹائم ویلیو آف منی ہوگا. یعنی ایک کا 1.25 کلو کر دیں گے یا 1.5 کلو کر دیں گے، لیکن ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس سے 1.5 ہوگا، 1.25 کلو ہوگا، اور 1.5 کلو 1.25 کلو بھلے 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد ہمارے اس ملک کے جو ٹریڈنگ پیٹرنز ہیں نا، آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے اس کے مطابق. اور اگر کوئی اس سے زیادہ لے گا تو وہ یوزری ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس پہ انہوں نے قانون بھی بنا دیا. آگے چل کے یہ ہوا کہ وہ پتہ چلا کہ جی وہ کیونکہ ٹریڈ پیرامیٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں تو وہ ریٹ چینج ہوگا، تو پھر انہوں نے ریٹ چینج کر دیا تو وہ چلتا رہا. تو اس کو ہم آج کل کے زمانے میں انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں. ابھی ہم یہاں تک پہنچے نہیں ابھی، کیونکہ اس زمانے میں بینکنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. یہ صرف ہم کرنسی کو زیادہ سرکولیٹ کرنے کے لیے تاکہ ٹریڈس بڑھے. تو کلرجی نے وہاں پہ بھی یہی کیا جو ہماری طرف مسلمانوں کی طرف کا. تو انہوں نے کہا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کنگ ہیں یا جو مرضی ہیں، یہ یوزری ہے، ہمیں نہیں ایکسیپٹیبل. وہ کنگ ذرا ہوشیار تھے، انہوں نے چرچ کے اندر ایک ریفارمسٹ موومنٹ شروع کر دی. اچھا. چرچ جس کے نتیجے میں چرچ آف انگلینڈ رومن چرچ سے ٹوٹ گیا. اچھا. انہوں نے سے کہا آپ ادھر ہم ادھر، وہ کیتھولکس یہ پروٹیسٹنٹس ہو گئے اور کنگ کو رپورٹ کرنا شروع. چرچ آف انگلینڈ اینڈ بینک آف انگلینڈ ود بورڈ رپورٹنگ ٹو کنگ ہینری VIII. اوکے، پرابلم سالو ہو گیا. یہ اسٹیبلش پریکٹس ہو گئی، لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، کلرجی نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، سوورن نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ معاملہ جب یہ ایک بہت اچھی معاشی اصطلاح میں بہت اچھی ڈیسیجن لی انہوں نے. اس کی بنیاد پہ پھر آگے جا کے ماڈرن اس ڈیسیجن سے ماڈرن بینکنگ کی بنیاد رکھ دی گئی. اور اس کے کوئی 150 سال کے بعد ماڈرن بینکنگ شروع ہو گئی، جس میں بینک کا کام تھا انٹرمیڈیٹری کا. جہاں زیادہ ویلتھ ہے وہاں سے لو، جہاں کم ہے جو ملٹی پلائی ہو سکتی ہے وہاں کرو، اور یوز دا ٹائم ویلیو آف منی ٹو ریمونریٹ دا اونر آف دا کیپٹل، اینڈ دا سسٹم اسٹارٹڈ ورکنگ ویل. اچھا، ہمارے یہاں کمپیریزن کر لیں. ہمارے یہاں یہ ہوا کہ وہ بات نہیں بنی اور نوبت آ گئی وہاں پہ جو سلمان دا میگنیفیسنٹ، جو عثمانی کے ہمارے سلمان خلیفہ تھے، ان کے یہاں پہ پھر نوبت مسلمانوں کی آ گئی کہ پھر ٹریڈ سے کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، بینکنگ سسٹم جو بھی ہے وہ اس میں ہم بھی شرکت کریں گے. جب انہوں نے شرکت کی تو کلرجی نے کہا آپ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ربا ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو آپ نہیں کر سکتے. تو خلیفہ سملر ٹو کے جو جیسے پہلے ہوا تھا کنگ ہینری VIII نے تو الگ کر، لیکن انہوں نے ریفارمسٹ چلا دیا تھا. ہاں، لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم نے دوسری ترکیب کی جو میری نظر میں، خیر میں نہیں کہتا کیونکہ پھر لوگ برا بھی مناتے ہیں. خلیفہ سلمان نے یہ کیا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ
बैंकिंग तो वही करेंगे, सारी दुनिया में बैंकिंग भी हो वो। अगर आप बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है बार्टर, अब एक फाइनेंशियल सिस्टम है। फाइनेंशियल सिस्टम में मनी और मनी की टाइम वैल्यू असेंशियल है। तो वो उन्होंने कहा अच्छा हम यूँ करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं ट्रेड के, कि जी ये बै है, और जब हमारी क्लर्जी कहेगी तो हम कहेंगे बै का कॉन्ट्रैक्ट है ना, लेकिन उसके ऊपर जो हम ट्रांजैक्शन चलाएंगे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगी। तो इसका मतलब ये कि दो सिस्टम सर्कुलेटरी मतलब और दिखाने का एक और हाथी के दांत हो गए, जो क्लर्जी को एक दिखा रहे थे और खाया वही जा रहा था जो सारी दुनिया खा रही थी, और कारोबार चलना शुरू हो गया। लेकिन इसमें एक मसला आ गया, मसला ये आ गया क्योंकि ये एक प्रोसेस एक्स्ट्रा डाल दिया ना, ईच टाइम इट कॉस्ट मोर मनी, तो ये तो स्ट्रेच कर दिया उन्होंने, स्ट्रेच कर दिया। तो उन्होंने बेसिकली फिर उनका जो मनी को मोबिलाइज करने का टाइम ज़्यादा होता था और कॉस्ट ज़्यादा होती थी। तो जब उस्मानी हुकूमत पे प्रेशर पड़ा, जंगें हुई, तो बहुत सी चीज़ें हुई, पैसा चाहिए होते, तो वो इतनी क्विकली रेज़ नहीं कर सके। उनके एनमी तो बहुत आसानी से रेज़ कर लेते। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि उस्मानी खिलाफत बैंकरप्ट हो गए। अच्छा, जब बैंकरप्ट होगी, ऊपर से इतने सारे मसाइल आए, तो वो संभल ही नहीं सके, और उनकी बैंकरप्सी भी एक की रीज़न था जिससे हमारी खिलाफत गिर गई। और दूसरी तरफ वो स्ट्रांग होते जा रहे थे, वो क्योंकि उन्होंने अच्छे सिस्टम की बनाया। और फिर उनका सिस्टम, फिर वो जो सियासी इसके जो असरात होते हैं, देखें इकॉनमी, अब आप आजकल देख रहे हैं ना हालात में, आपको साफ पता चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी क्या है, इकॉनमी है। जिसकी इकॉनमी तेज़ है पूरी दुनिया उसकी है। तो ये हमेशा से असूल रहा है। तो उस्मानी सल्तनत तो गिर गई, यूरोपियंस के पास सारी बैंकिंग थी, वो उन्होंने सारा हिसाब किताब अपना ठीक रखा, और वो पॉलिटिकली भी पूरी दुनिया पे ऊपर हावी हो गए। उनकी चांदी फिर लेटली जब हुई, जब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये था कि जहाँ आप 5 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो 500 कर दी, 500 कर दी। बहुत अब 500 की प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए तो पैसा भी चाहिए, लेकिन चूंकि एक तरह से मॉडर्न बैंकिंग का पूरा निज़ाम था, तो उनके लिए बहुत आसान था कि उसको अपस्केल कर दें। ठीक है, उन्होंने अपस्केल कर दिया। वो अपनी माशी तरक्की, अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इकनॉमिकली सपोर्ट कर पाए। तो उनकी ओवरऑल इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो दिन और आज का दिन ऊपर जाए जा रहे हैं, और लाठी हमेशा उनके हाथ में है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इन सब चीज़ों को चलाने का जो सिस्टम है वो उनके पास है, और हम अभी तक वहीं अटके हुए कि नहीं, मैग्निफिकेशन के हिसाब से जो बस अब ये जो करंट, तो ये इश्यूज़ हैं। अच्छा, तो प्रवेश साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब जो, क्योंकि हम अभी तक जो है वो सुलेमान दी मैग्निफिकेशन के जो पॉलिसी और जो रूलिंग है और वो जो कानून है इस्लामिक का जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया था बैंकिंग का, बिल्कुल, तो वो हम अभी तक लेके चल रहे हैं। हम अब वापस उस पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये अप्रिशिएट नहीं किया, एंड आई थिंक दिस इज़ द इशू, मेन इशू ये है कि हमने अप्रिशिएट नहीं किया कि ट्रेडिंग और बैंकिंग 2 डिफरेंट सिस्टम हैं। एक कमोडिटीज़ वगैरह को और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, दूसरा मनी को मैनेज करता है। अगर आप मनी के आप तो डॉक्टर हैं, तो आपको पता है कि एक जिस्म में सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है। दोनों सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और दोनों सिस्टम बॉडी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक में आर्टरीज हैं, दिल है, खून है, एक में दिमाग है, नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। अब ये दोनों सिस्टम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे, आप सर्कुलेटरी सिस्टम के रूल्स आप नहीं लगा सकते नर्वस में। अब यही हो रहा है कि हमने वो जो पुराने ट्रेडिंग के सारे रूल्स थे वो पकड़ के हम फाइनेंशियल सिस्टम पे लगा रहे हैं, और लग नहीं रहे, क्योंकि सलमान द मैग्निफिकेंट की मैंने बात की, तो उसके जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे जो यही हैं जो इस्लामी बैंकिंग के हैं, दे बिकेम नोन एज वर्क अराउंड, मतलब कि शरिया के स्कॉलर्स के वर्क अराउंड, उनको दिखाना ये और करना ये कुछ और ये बहुत, मतलब ये तो इस्लाम के कई उसूल वायलेट करते हैं ना। अच्छा, मतलब अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तकुलूना मा ला तफलून। अच्छा, इसका मतलब ये लोगों जो ईमान लाए हो, तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब ये वायलेट हो रहा है। कुबरा मक्तन इंदल्लाहि अन तकुलू मा ला तफलून। बहुत बुरा है अल्लाह की नज़र में कि तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि वही कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और मैं तिजारत कर रहा हूँ। आप तिजारत नहीं कर रहे, क्योंकि आप फाइनेंशियल सिस्टम में बैठे हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप मनी को वो आगे पीछे कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स को नहीं कर रहे। सीधी मुनाफिकत है।
ٹھیک ہے. لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے, اس میں تو کتنی چیزیں ہیں جو حرام ہیں. تو یہ تو پھر ورک اراؤنڈ ہوئے, جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں سب ورک اراؤنڈ ہیں. ورک اراؤنڈ کیونکہ آپ جو مرضی کہہ لیں, اگر آپ نروس سسٹم میں ہیں تو آپ کی نروس ہیں, آپ کے نیورونز ہیں, آپ کا برین ہے, آپ کے آرٹریز نہیں ہیں, آپ کا بلڈ نہیں ہے, آپ کا دل نہیں ہے. اب آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نروس کو آپ آرٹریز کہہ دیں اور برین کو آپ دل کہہ دیں اور نیورونز کو آپ بلڈ کہہ دیں تو ایکسیپٹیبل. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ نیورونز کو ہم بلڈ کہہ دیتے ہیں, اس کو آرٹریز کہہ دیتے ہیں, برین کو دماغ. تو شریعہ اسکالرز نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں. شریعہ اسکالر کی وہ بینکنگ کے حساب سے, اگر شریعہ اسکالرز اس ساری چیز کو بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے انالائز کریں تو ان کو یہ ساری بات واضح ہو جائے گی اور وہ کریں گے. آج نہیں تو کل ان کو کرنا. آئی ہیو بین ورکنگ ود ایوری, یہ بڑے لرنڈ لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے, اور بہت ایک بہت امپورٹنٹ ان کا رول ہے. لیکن ان کا ایک مزاج ہے, اور مزاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز, آپ کو پتہ ہے جدت کو بدت کہا جاتا ہے, تو جہاں آپ جدت کو بدت سمجھیں تو آپ مائنڈ سیٹ دیکھ لیں نا کیا ہے. تو جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا, دے ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو اسٹڈی. اب یہ دیکھیں جب ان کو پتہ, اور انہوں نے بہت سی رولنگ فائنینشیل سیکٹر میں بھی چینج کی ہیں جو پتہ چل جاتا ہے. تو جب دیکھتے ہیں یہ ایسا تھا, اور یہ بھی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ دو ڈفرینٹ سسٹم ہیں. ربا از اے فنکشن آف ٹریڈنگ سسٹم, انٹرسٹ از اے فنکشن آف بینکنگ سسٹم. یہ سرکولیٹری سسٹم اور نروس سسٹم ہے, ان کے رولز الگ ہیں. تو پرویز صاحب, اس سے پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے, ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں, جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہنری the 8 کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ وہ ایک کلرجی سسٹم بھی بیٹھا تھا ان کے پینل میں, اور اسلامک وہ بیٹھے تھے, اور فائنینس اور اکنامکس والے بھی بیٹھے تھے. تو کیوں نہ آپ لوگ سب مل کے ایک ایسے شریک بنائیں؟ نہیں, میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی اور تبدیلی اب آنی چاہیے. اس زمانے میں یہ ٹھیک تھا. اب جب زمانے میں دیکھیں بینکنگ اور ٹریڈ اکانومی ہے نا, اکانومسٹ بیٹھنی چاہیے. اچھا, اکانومسٹ بیٹھیں, اپنا سسٹم بتائیں, صحیح ہے, اور شریعہ اسکالرز ان کو سپورٹ کریں کہ وہ بتائیں ان کے کیا. تو یہ سب صحیح ہے کہ فرام اونلی لیگل پوائنٹ آف ویو. دیکھیے میں بھی بینکر میں بھی رہا ہوں اسلامی کے ساتھ کنونشنل میں, ہم بھی پروڈکٹس بناتے تھے, پھر ہمیں لائر ہمیں بتاتے کہ قانون کے مطابق کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے, ہم ایڈجسٹ کر کے آگے چلے جاتے پہلے آپ بناتے تھے. اٹس لائک گھوڑا گاڑی میں, گھوڑا پہلے آگے ہوگا گاڑی پیچھے ہوگی. اب تک یہ ہوتا رہا ہے بینکنگ میں کہ جو گھوڑا ہیں وہ شریعہ اسکالرز ہیں اور گاڑی ہیں بینکرز. اس کو آپ نے پلٹنا ہوگا. ہاں, گھوڑا چلتا رہا, گھوڑا ہے بینکر ہیں, وہ کھینچ رہے ہیں نا اکانومی, وہ چلا رہے ہیں. وہ کارٹ ہونی چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے شریعت وائز جو ان کے ساتھ ساتھ چلے, ان کو سیدھے راستے پہ دونوں کو اکٹھے چلنا پڑے گا. لیکن لیڈ وہ کریں گے, سپورٹ یہ کریں گے. اب تک یہ ہے کہ لیڈ شریعہ اسکالرز کر رہے ہیں اور سپورٹ بینکرز کر رہے ہیں. بینکر سپورٹ کچھ نہیں کرتے, بینکرز کا بزنس پہ فوکس ہوتا ہے. اب شریعہ ایڈوائزرز ان کو جو بھی کانٹریکٹ دیں گے وہ اسی کے اوپر بزنس چلانے کی کوشش کریں گے. دیٹ از دیئر مائنڈ سیٹ, دیٹ از واٹ دے گیٹ پیڈ فار. So it won't work like that. So that is why you have to have economists with the bankers. Okay. economists لائیں, bankers لائیں, ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کیا سسٹم ہونا چاہیے. پھر شریعہ ایڈوائزر سے پوچھ لیں کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے. بٹ بہرحال باٹم لائن یہ ہے کہ ربا از اے فنکشن آف ٹریڈنگ سسٹم. آپ نے جب کرنسی آئی تو وہ ٹریڈنگ سسٹم کا ایک ایلیمنٹ لگا دیا, اسٹریچ کر کے رولز لگا دیے اس پہ کرنسی پہ. اور جب کرنسی کو مینیج کر کے سسٹم بینکنگ آیا تو وہی رول اسٹریچ کر کے بینکنگ پہ لگے. دیٹ واز ٹو مچ آف اے اسٹریچ. دیر آر ٹو ڈفرنٹ سسٹم, ٹو ڈفرنٹ سیٹ آف رولز. ایون دا شریعہ اسکالرز ناؤ نیڈ ٹو سٹ اینڈ لک ایٹ اٹ لائک دیٹ کہ ربا ادھر تھا, بے معجل ادھر تھی, مس یوز بے معجل کی ربا تھی, یہاں انٹرسٹ ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو جو ماڈرن بینکنگ ہے نا, آپ مجھ سے پوچھیں اچھا اگر یہ بات ہے کہ آپ کی نظر میں اسلامک بینکنگ سب سے اچھی کیا ہو رہی ہے؟ امریکہ میں ہو رہی ہے. کیوں امریکہ میں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ٹائم ویلیو آف منی تو ہے نا, وہ تو قرآن نے بھی حلال کر دیا, آپ منع نہیں کر سکتے. لیکن ربا کا رستہ انہوں نے روکا. کیسے روکا؟ رولز, کارپوریٹ گورننس کے رولز ہیں, ان کا سینٹرل بینک ہے, مانیٹر کرتا ہے, انسپیکٹ کرتا ہے, پینلائز کرتا ہے. پھر انہوں نے رولز بنائے فیئر اینڈ رسپانسبل بینکنگ کے. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بنائی. کیا بنائی کہ بینکنگ میں ٹائم ویلیو آف منی اکنامک سلیوری کا ذریعہ نہ بنے, جو کہ ٹائم ویلیو آف منی ٹریڈنگ میں بن گئی تھی ربا. اب ماڈرن بینکنگ میں یہ اکنامک ٹریک نہیں بن سکے گا.
یہ انہوں نے سارے کنٹرول لگائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں تو وہ کنٹرولز اور کر لیتے ہیں. دس از دا پروسیس. سو اب جو ماڈرن بینکنگ ہے پوری دنیا میں، جسے ہم کنونشنل بینکنگ کہتے ہیں، ان مائی اوپینین اٹ از ایگزیکٹلی ان لائن ود دا آل کانسیپٹس آف اسلام. اس میں کوئی اسلام سے کنٹرونشن نہیں ہے. لیکن جو اسلامک بینکنگ ہے یہ بہت لیولس پہ کنٹروین کرتی ہے اسلام. ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. مائنڈ نہ کریں، میں کہوں منافقت ہے. آپ کیا کچھ نہیں، آپ قانون دیکھ لیں، بینکنگ کا قانون، بینکنگ ٹریڈنگ ہاؤس ہو ہی نہیں سکتا. جب بینک ٹریڈنگ ہاؤس ہو نہیں سکتا تو آپ کے سارے کانٹریکٹ ٹریڈنگ کے کیسے ہیں؟ اگر کانٹریکٹس ہیں بھی تو آپ ٹریڈنگ تو کر ہی نہیں نہ سکتے، آپ بینک میں الاؤڈ ہی نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے اٹس اباؤٹ ٹائم وی آل ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر. ریزن یہ ہے کہ 2028 میں آپ نے کہا کہ ہم سسٹم بدل دیں گے سارے اسلامک بینکنگ کا. ہاں، نہیں ہوگا. آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، نہیں ہوگا. اٹ از ان نیچرل، نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے کیا تو جو سلمان خلیفہ کے ساتھ ہوا تھا وہی ہمارے ساتھ ہو جائے گا. ہماری اکانومی بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی اور بینکرپٹ ہو جائیں گے. اور جو ہماری خلافت گر گئی تھی، ایک مسلم ملک ہے پوری دنیا کا، وہ بھی نہیں سروائیو کر پائے گا. اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے، اور اس دفعہ لیڈ میں ہوں اکنامسٹ اور بینکرس، سپورٹ میں ہوں شریعہ ایڈوائزرس. پھر کہیں بات بنے گی. شریعہ ایڈوائزر اصل میں دیکھیں، شریعہ ایڈوائزرز جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں بہت اہم بھی ہیں اور بہت رسپیکٹیبل ہیں. بالکل. میں نے سب کے سامنے کام کیا ہے. میں ایز اے بینکر آلسو، میری ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میں شریعہ ایڈوائزرز کے سامنے کچھ بولوں. شریعہ ایڈوائزر نے کچھ کہہ دیا بس سر آنکھوں پہ. اچھا اگر میں شریعہ ایڈوائزرز کو فیڈ بیک ہی نہیں دوں گا تو ان کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ تو جو ایک طرح سوچ رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ہاں جی حضور جیسا آپ نے کہا. ان کو فیڈ بیک اگر ملتا، بینکرز بتائیں، بینکرز نہیں بتائیں گے، اکانومسٹ بتائیں، ان کو فیڈ بیک دیں کہ جی یہ مسئلہ ہے تو وہ بھی غور کریں گے. آپ وہ جو آپ سے کہتے ہیں آپ سر آنکھوں پہ اور آگے چل جائیں. نہیں، ون وے کمیونیکیشن ہوتی تھی. ون وے کمیونیکیشن ہوتی تھی، لیکن اب نہیں ہونا چاہیے ایسا، بیکاز دا اسٹیکس آر ویری ہائی. اور ہم ان کو رسپیکٹ، اگر میں کسی شریعہ ایڈوائزر کی ایڈوائس سے اختلاف کرتا ہوں تو ایڈوائس سے اختلاف کرتا ہوں. میں شریعہ ایڈوائزر کو بالکل ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا. میں شریعہ ذاتیات کی بات نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اس میں سب شریعہ اسکالر سر آنکھوں پہ، بہت ان کا رول ہے اس معاشرے میں. وہ سب معاشرے کو سیدھے راستے پہ چلانے میں بہت اہم ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے ان کے آؤٹ لک ہے جہاں ان کو ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ سر اس ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، تو ہمیں ان کو کہنا چاہیے. اور میں جن شریعہ، اینڈ آئی نو موسٹ آف دیم ورک ود دوز آف دیم، اگر آپ ان سے کہیں گے تو وہ ضرور آپ کی بات سنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا اور انہوں نے کہا بھاگ جاؤ تم کون ہوتے ہو، ایسا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے ہی نہیں تو وہ کیا کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں اب یہ خطرے کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ اب اگر اسلامک بینکنگ 2028 میں اس کانسیپٹ کو اور اس طریقے سے ہم لے کے چلیں گے تو دیر از ہیوج چانس کہ وہ ناٹ یو، اٹ از این ایبسولوٹ چانس. ایک تو آپ کر نہیں سکیں گے، اور اگر آپ نے کیا تو آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ سرکولیٹری سسٹم کے رولز اپلائی کر رہے ہیں نروس سسٹم پہ. تو نہ بلڈ چلے گا، نہ نروس چلیں گی، آپ کی باڈی ختم ہو جائے گی. اس لیے بہت امپورٹنٹ، اینڈ آئی تھنک دیٹس مائی میں یہ آخری بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے بیٹھیں، اس کے اوپر دوبارہ قیاس ہو، اس کے اوپر دوبارہ اجتماع ہو، اس کے اوپر دوبارہ اجتہاد ہو. لیکن اس دفعہ یہ تینوں چیزیں اکانومسٹ اور بینکرز بیٹھ کے کریں گے، ناٹ دا شریعہ اسکالرس. جب یہ سب ہو جائے گا پھر شریعہ اسکالر سے رائے لی جائے تو آئی تھنک ورک ویری ویل. تو یہ لاجک بھی لگتی ہے پرویز صاحب، اور بہت بات، کیونکہ ہم نے ہسٹری دیکھی ہے نا کہ ہم پہلے ایک دفعہ بینکرپٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہسٹری نے ہمیں بتایا کہ یہ سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ ہوئے. تو اب ہمیں تھوڑی سی اپنی لیڈ چینج کرنی چاہیے اور آبویسلی کر کے دیکھ لیں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. تو پرویز صاحب آپ سے ہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ عام عوام کو، چلیں یہ تو آپ نے ایک پالیسی میٹر کی بات کر لی کہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے اور آگے اس طرح، لیکن عوام کے لیے آپ کو کیا مشورہ ہے آپ کے پاس جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میں صرف عوام سے یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کا کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے یہ اسلام کے خلاف قطعی نہیں ہے. آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، لیکن جو اسلامک بینکنگ نظام ہے اس کے اندر بہت سے ایشوز ہیں جو کہ ایکچولی اسلام کی ٹیچنگز کے خلاف ہیں. تو آپ غور سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. ربا حرام ہے ٹریڈنگ سسٹم میں، انٹرسٹ حرام نہیں ہے بینکنگ میں. بینکنگ از پرفیکٹلی فائن. اگر آپ ایسی بینکنگ کو پیٹرنائز کریں گے جو اسلام کے ایکچولی اصولوں کے خلاف ہے اور اس کو اسلام کے لیبل کے نیچے پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ بھی ایک غلط کام میں شریک ہو جائیں گے. میں اپنے لیے
اور میرا ذاتی مشورہ سب کو یہی ہے، آپ اپنی ڈیسیجن خود لیں کہ بینکنگ سسٹم میں رہیں، اسلامک بینکنگ سسٹم میں مت جائیں۔ تو بہت شکریہ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ربا اور یہ مختلف جو ٹریڈ سسٹم ہے اور فائنینشیل سسٹم ہے وہ 2 ڈفرینٹ اینٹیز ہیں، اور ان میں جو انسٹرومنٹس اور جو ڈیفینیشنس ربا، بے معجل ٹریڈ سسٹم میں ہے اور فائنینشیل سسٹم میں منی آ جاتا ہے اور ساری چیزیں، یہ کیسے ایویلویٹ ہوئے یعنی اوور دا ٹائم جو ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوئے اور اس کی کیا ہسٹری ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے یہ سسٹم ڈیریل ہوا ہمارے خلافت سسٹم میں اور خلافت عثمانیہ میں، اور اوور دا ٹائم جو ہے ہم اب اس کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں 2028 کے اسلامک بینکنگ جس میں آ رہا ہے، اسلامک بینکنگ کو پیورلی ہم کنونشنل بینکنگ سے چینج کر رہے ہیں۔ تو اب جیسے پرویز صاحب نے بتایا کہ اس کو بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ ہمارا جو پورا اوور آل جو فائنینشیل سسٹم ہے اور بینکنگ سسٹم ہے وہ ڈیریل نہ ہو سکے اور سسٹینیبل طریقے سے اس کو چلانا ہے۔ تو بہت شکریہ پرویز صاحب آپ کے آنے کا، اور ہم اس پہ انشاءاللہ مختلف طرح سے باتیں کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بہت ضروری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور بہت ضروری ہے۔ تو تھینک یو ناظرین، بہت بہت شکریہ۔ دس از ڈاکٹر بلال صدیقی فرام اسٹیم کنیکٹ، بہت شکریہ۔